السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال القلوب کے پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں نسخہ بغدادی۔ اس سے پہلے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام زمینی آسمانی شیطانوں سے محفوظ فرمائے۔ بڑھتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ جو آج ہمارا عمل ہے، حضور غوث پاک غوث اعظم کے 11 صفاتی نام ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو اول 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود غوثیہ پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، نہیں تو جو بہترین یعنی صحیح تلفظ صحیح ہو جس درود پاک پڑھنے میں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ پہلے آپ نے پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کھجوروں کے اوپر وہی نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد دم کر دینا ہے۔ پھر دم کرنے کے بعد ہر ایک کھجور کے اوپر یہ 11 نام پڑھنے ہیں، ایک کھجور کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوسری کو، پھر تیسری کو، اسی طرح ایک کھجور کے اوپر یہ 11 نام پڑھنے کے بعد دم کرنے کے بعد پھر یہ 11 جب مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر یہ ایک بندے کے لیے یہ تیار ہو گیا، یہ عمل مکمل ہو گیا۔ باقی آپ کو اسی رات یعنی 11ویں کی رات کو ہی آپ نے کھانا ہے اور اسے مکمل کریں۔ ہاں، اگر اس میں کوئی شوگر کا مریض ہے یا کوئی بچے ہیں یا کوئی کم مقدار میں کھانا چاہتا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ایک کھجور لیں، اس کے 4 ٹکڑے کر لیں، 3 ٹکڑے کر لیں، 3 ٹکڑے یا 4 ٹکڑے یا 5 بھی کر سکتے ہیں۔ ان جتنے بھی آپ نے ٹکڑے کرنے ہیں نا ایک کھجور کے، مثال کے طور پر آپ کو تھوڑا سا وضاحت میں سمجھا دیں تاکہ آپ کوئی غلطی نہ کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 5 برتن لے لیں، اگر 5 ٹکڑے کرنے ہیں تو۔ اگر 4 کرنے ہیں تو 4 برتن لے لیں، 3 کرنے ہیں تو 3 لے لیں، نہیں تو ایک تو استعمال میں آنا ہی ہے نا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 دانے کھجور کے پہلے آپ پڑھ لیں۔ اگر پہلے پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر بعد میں 11 جتنے بھی ٹکڑے آپ نے کرنے ہیں ان کے ٹکڑوں کے اوپر علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ جیسے آپ کو آسانی لگے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد مکمل کرنے کے بعد اچھا آپ نے اب ٹکڑے کرنے ہیں۔ 3 برتن آپ نے لے لی مثال کے طور پر، ایک دانہ اٹھانا ہے، اس کے 3 ٹکڑے کرنے ہیں، ایک ایک برتن میں علیحدہ رکھ دینا ہے، اور دوسرا اٹھانا ہے، وہی طریقہ یعنی ایک ایک میں علیحدہ رکھنا ہے، ان کو مکس نہیں کرنا۔ یعنی جو ٹکڑا ایک کھجور کا ایک ٹکڑا ایک جگہ، دوسری کا دوسری جگہ، تیسرے کا تیسری جگہ، اسی طرح آپ نے اس کو تقسیم کرتے جانا ہے۔ جن جن برتنوں میں رکھنے ہیں ویسے رکھے جانا ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو 11 ایک ایک برتن میں ٹکڑے ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی مریض ہے شوگر کا، اس نے تھوڑی مقدار میں لینا ہے تو جتنی مقدار ایک کھجور کی گٹھلی یعنی کھجور کی گٹھلی کو کے مقدار کے برابر بھی وہ لے سکتے ہیں۔ وہ تھوڑا تھوڑا کاٹ کے رکھ لیں۔ وہ مکمل کرنے کے بعد جتنے افراد ہوں ان کے اوپر تقسیم کریں۔ اتنے یعنی ایک مثال کے طور پہ آپ نے 11 دانے لے کے آئے ہیں، کوئی مسئلہ ہے اور نہیں مل رہے یا صاحب ہستی نہیں ہے، جو بھی مسائل کا سامنا ہو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو آپ بنائیں۔ بنانے کے بعد ٹکڑے کر لیں۔ گھر میں 4 افراد ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، ان کے حساب سے آپ ٹکڑے کر لیں۔ کرنے کے بعد پھر آپ اسے مکمل کریں۔ مکمل کرنے کے بعد اسی رات کو یہ کھا لیں۔ ان کھجور کے دانوں کے اوپر کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ پہلا نمبر سید محی الدین سلطان، دوسرا نمبر محی الدین قطب، تیسرا نمبر محی الدین خواجہ، چوتھا نمبر محی الدین مخدوم، 5واں نمبر محی الدین ولی، 6واں نمبر محی الدین بادشاہ، 7واں نمبر محی الدین شیخ، 8واں نمبر محی الدین مولانا، 9واں نمبر محی الدین غوث، 10واں نمبر محی الدین خلیل اور 11واں نمبر محی الدین۔ یہ نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اول اور آخر درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دم کریں اور کھا لیں۔ سارا سال پوری بیماریوں، تمام آفت و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔ نیت یہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔